اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورہ توبہ کی تکمیل کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہے۔ سورہ یونس یہ مکی سورہ ہے، 11 رکوع پر یہ مشتمل ہے، اور 109 آیات اس کے اندر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 114 صورتیں ہیں، اور ان 114 صورتوں کے جہاں نام لکھے ہیں وہاں ان ناموں کے ساتھ کسی صورت کے ساتھ مکی لکھا ہے اور کسی کے ساتھ مدنیہ لکھا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ سورہ جو مکہ میں نازل ہوئی اسے مکی کہتے ہیں، اور وہ سورہ جو مدینہ میں نازل ہوئی اسے مدنی کہتے ہیں۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ ہر وہ صورت اور ہر وہ آیت جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا اسے مکی کہتے ہیں، اور ہر وہ سورہ اور ہر وہ آیت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ میں ہوئی چاہے مدینہ میں ہوئی، اسے مدنی کہتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے اس سورہ کو سورہ یونس مکی کہتے ہیں۔ 11 رکوع ہیں، 109 آیات ہیں، اور اس سورت کا نام سورہ یونس کیوں رکھا گیا؟ اس سورہ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، اگرچہ وہ واقعہ اختصار کے ساتھ ہے، چند آیات پر مشتمل ہے۔ اس واقعے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ حالانکہ اس سورہ کے اندر اور بھی بہت سارے احکامات آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، اور یہ بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں اور اسے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا زیادہ ذکر ہے، کیونکہ یہ مکہ میں نازل ہوئیں، ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کون تھے؟ سامنے مشرکین مکہ، شرک کرنے والے۔ تو مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر شرک کا رد ہے، اور اس سورہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے زیادہ تر توحید ہی کو بیان کیا ہے۔ مکی صورتوں کا ایک اور اسلوب ہے کہ مکی صورتوں میں توحید، رسالت، قیامت، ان چیزوں کے بارے میں زیادہ ذکر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، اور اسی سورہ کے اندر آپ حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً
اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اجمالی طور پر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ اس سورہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ حروف مقطعات وہ ہیں، قرآن مجید کے اندر بہت ساری صورتیں ایسے حروف سے شروع ہو رہی ہیں، جس طرح الف لام میم را، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یاسین نون، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ علماء مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان الفاظ کے معانی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے۔ اے حضرت انسان، تجھے اپنے علم پہ بڑا ناز ہے نا، بڑی بڑی ڈکشنریاں بن گئیں، بڑے بڑے لغات کی کتابیں آ گئیں۔ اگر تمہیں اپنے علم پہ ناز ہے تو لا کر دکھاؤ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ ان الفاظ کے معنی جو ہیں وہ محض اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ سورہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، الف لام را۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، اس کتاب کی جو آیات ہیں وہ حکمت بھری ہیں۔ علماء مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد اس سورہ کی آیات بھی ہو سکتی ہیں اور پورے قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، کہ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ حکمت بھری ہے، اللہ کا ہر حکم حکمت بھرا ہے، اللہ کا ہر امر جو ہے وہ حکمت بھرا ہے، اللہ کا کوئی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ چاہے وہ میری اور آپ کی طبیعت پر گراں گزرے، لیکن یاد رکھو اللہ کے ہر حکم کے اندر حکمت پوشیدہ ہے، جسے میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، اس کتاب کی آیات جو ہیں، اس کتاب کی آیات جو ہیں وہ حکمت بھری ہیں، کیونکہ اس نے نازل کیا جو سب سے بڑا حکیم ہے، جو سب سے بڑا حکیم ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا۔ سورہ توبہ کے آخر میں آپ حضرات نے رسالت کے متعلق سماعت فرمایا تھا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تحقیق ایک رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے، اور اس رسول کی صفات یہ ہے کہ اس پر گراں گزرتا ہے امت کی مشقت، اور وہ امت کے لیے بڑے حریص ہیں، اور ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ سورہ توبہ کا اختتام رسالت پر ہوا، اور سورہ یونس کا آغاز بھی رسالت سے ہی ہو رہا ہے۔ اور کس طرح ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ہر طرف سے دشمن کھڑے ہو گئے۔ ایسے دشمن بھی کھڑے ہو گئے کہ جنہوں نے یوں کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ کو یہی شخص ملا تھا۔ اللہ نے اگر نبی بھیجنا تھا تو کوئی فرشتوں میں بھیجتا، فرشتہ بنا کر بھیجتا، کوئی اور بھیجتا، کوئی بڑا چودھری بھیجتا، کوئی بڑا وڈیرا بھیجتا، عرب کے بڑے بڑے سردار ہیں ان پر کسی پر وہی بھیج دیتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا اللہ کو صرف یہ یتیم ہی ملا تھا؟ اس طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیے تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ اکان للناس عجبا، کیا لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل کی ہے، انہی میں سے ایک شخص ہے، انہی کے قبیلے کا ہے، انہی میں رہنے والا ہے۔ اور ایک اور موقع پر اللہ رب العزت اس کا جواب یوں دے رہے ہیں کہ یہ کہتے فرشتے، تو کیا مخلوق فرشتے تھی جو میں فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا؟ جب مخلوق انسان ہے تو اس انسان کے لیے کسی انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جا سکتا ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کا مقام تمام انسانیت سے بلند و بالا رکھا ہے، تمام انسانیت سے بلند و بالا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انہی میں سے ایک شخص بھیجا کہ جس پر میں نے اپنی وحی کو نازل کیا، اور میری وحی کے نزول کا مقصد کیا ہے اور اسے نبی بنانے کا مقصد کیا ہے، بعثت رسالت کے آنے کے مقاصد کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کیوں تشریف لائے؟ انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، یہ رسالت کا مقصد ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے۔ کس چیز سے ڈرائے؟ اخروی زندگی سے، جہنم سے، سزاؤں سے، ان چیزوں سے لوگوں کو ڈرائے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں، ڈرائے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے، ڈرائے ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، ڈرائے ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کر رہے، ڈرائے ان لوگوں کو جو اللہ کو اللہ جان نہیں رہے، ان لوگوں کو ڈرائے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے۔ میں اور آپ الحمدللہ ایمان لے کر آئے ہیں، ایمان والے ہیں، تو یہ خوشخبری میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری دے؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان لوگوں کا اپنے رب کے ہاں بڑا مقام ہے، ان لوگوں کا اپنے رب کے ہاں بڑا مقام ہے۔ عام معاشرے کے اندر ایک بتایا جائے نا، آج حقیقت میں یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں، ہم سب کے سب احساس کمتری کا شکار ہیں۔ کیوں شکار ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے مقام کو پہچانا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے مقام کو پہچانا ہی نہیں کہ ہمارا مقام ہے کیا۔ ایک شخص کو بتایا جائے نا کہ بھئی تیرا وزیر اعظم کے ہاں بڑا مقام ہے، تیرا وزیر اعلیٰ کے ہاں بڑا مقام ہے، تیرا فلاں ایس پی آئی جی فلاں عہدیدار اس کے ہاں تیرا بڑا مقام ہے، وہ شخص خوشی سے پھولا نہیں سماتا، وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ دیکھو میرا اس کے ہاں بڑا مقام ہے، میرا اس کے ہاں بڑا مقام ہے۔ اور اللہ کے بندو، ایمان والوں کو رب کہہ رہا ہے کہ تمہارا مقام اس کے ہاں بڑا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، اے میرے حبیب ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کا مقام میرے ہاں بڑا مقام ہے۔ ہم اپنے مقام کو پہچانیں۔ جو اس مقام کو پہچان جاتا ہے اور اس مقام کی افادیت کو اپنے دل کے اندر بسا لیتا ہے، متقین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، متقین کی صف میں شامل، پھر اس کے کام خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں، اس کے کام پھر خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ تم میرے بن جاؤ، میں تمہارا بن جاؤں گا، میں تمہاری زبان بن جاؤں گا، میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا، میں تمہارے کان بن جاؤں گا، میں تمہارے پاؤں بن جاؤں گا۔ تم میرے بنو تو صحیح۔ اللہ کا کون بنے گا؟ اللہ کا وہی بنے گا جو اللہ کے ہاں اپنے مقام کو سمجھے گا کہ میرا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے۔ اسی بات کو بتانے کے لیے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے کہ اے حضرت انسان، تیرا مقام بڑا ہے، تو اپنے مقام سے گر گیا ہے۔ تیرا مقام در در پہ جھکنے والا نہیں، تیرا مقام ایک در پہ جھکنے والا ہے۔ تو در در کی ٹھوکریں کھانے کے نہیں دنیا میں نہیں آیا، تو اشرف المخلوقات بن کر اس کائنات کے اندر آیا ہے، تو تمام مخلوقات میں افضل ہے، تجھے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا ہے۔
تو اپنے مقام سے کیوں کر گرا؟ اس لیے تو اپنے مقام سے گرا کہ تو نے اللہ کے پیغام اور نبی پر جو وحی اترتی تھی اس کو تو نے بھلا دیا اور اسے پش پش ڈال دیا، حالانکہ تیرا رب کے ہاں بڑا مقام ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا اور یہ خوشخبریاں لوگوں کو دی تو آگے سے لوگوں نے کیا کہا؟ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے کہا یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ طرح طرح کے طعنے دیے، طرح طرح کی باتیں کی۔ آج ہمیں کوئی تھوڑی سی کوئی بات کہہ دیتا ہے، ہمارے قدم متزلزل ہو جاتے ہیں، ہمارے قدم متزلزل ہو جاتے ہیں۔ ہم اکثر اوقات دینی احکامات پر اس وجہ سے عمل نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اکثر اوقات ہم اختیار ہوتا ہے کر سکتے ہیں لیکن جان بوجھ کر نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے ڈر سے، لوگوں میں اپنا مقام اونچا رکھنے کے لیے ہم شرعی احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ اور اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، کہیں مجنوں کہا گیا، کہیں دیوانہ کہا گیا، کہیں جادوگر کہا گیا۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کافر کہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی دعوت دیتے نا اور اللہ کا پیغام انہیں سناتے تو آگے سے یوں کہتے یہ تو کوئی کھلا جادوگر ہے، یہ کوئی کھلا جادوگر ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کو ملتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے پھر پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے بتایا کہ جو اس مشن کو لے کر چلے گا اسے یہ باتیں سننی پڑیں گی، اسے یہ باتیں سننی پڑیں گی، لیکن کامیاب وہی ہوگا جو اس مشن پر استقامت اختیار کرے گا، ثابت قدم رہے گا۔ آج بھی علماء کو کیا کچھ نہیں سننا پڑ رہا۔ آج کوئی عالم کوئی دین کی بات کرے نا، لوگ طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں، یہ مولوی ایسے، یہ مولوی ایسے، یہ فلاں ایسے، یہ فلاں ایسے، یہ فلاں ایسے۔ یہ تو سنت نبوی ہے، جو دین حق پر چلے گا اور دین حق کی بات کرے گا اس کے مخالف زیادہ ہوں گے، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں گے، اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے۔ آپ برائی کی دعوت دیں، کوئی آپ کا مخالف نہیں بنے گا، لوگ آپ کے ساتھ چلتے چلے جائیں گے۔ آپ اچھائی کی دعوت دینا شروع کر دیں، لوگ آپ کے مخالف بن جائیں گے، آپ کے گھر والے آپ کے مخالف بن جائیں گے۔ لیکن حق بات کو ہمیشہ پھیلاتے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، یہی سنت نبوی ہے۔ جب کافروں نے کہا یہ کھلا جادوگر ہے، ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کہا کہ میرے حبیب ان لوگوں کو بتا دے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل دیے، بے شک میرا رب وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر۔ یہ کائنات کا نظام جو بنا ہے، یہ زمین و آسمان جو بنے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں 6 دنوں کے اندر بنایا ہے، اور ان 6 دنوں کی تفصیل آپ سورہ اعراف کے اندر 8ویں پارے میں سماعت فرما چکے ہیں۔ بہرحال یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت سماعت فرما لیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان 6 دنوں سے یہ دنیا کے 6 دن مراد نہیں ہیں، یہ ہمارے جو 24 گھنٹے کا دن ہے نا، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی روایت فرماتے ہیں کہ ان 6 دنوں سے آخرت کے 6 دن مراد ہیں، جو ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ 1000 سال کے برابر جو قیامت کا دن ہوگا نا، 1000 سال کے برابر، ان 1000 سال کے جو 6 دن ہیں وہ 6 دن یہاں مراد ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری ذات وہ ہے کہ جس نے اس زمین و آسمان کو بنایا، اور بہرحال اللہ ان دنوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بھی سماعت فرما لیں، اللہ نے کہا کن ہو گیا، ہو گیا، اللہ نے کہا ہو جا، ہو گیا، اور اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے
کہ 6 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا. یہ بات دل و دماغ کے دریچے کھول کر سماعت فرمائیے گا، عقیدے سے متعلق ہے. اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ پھر اللہ عرش پر بیٹھا، اللہ عرش پر بیٹھا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھتا تو وہ ہے کہ جس کا جسم ہوتا ہے، جلوہ افروز تو وہ ہوتا ہے جس کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، کوئی جسم ہوتا ہے. تو ہم نے تو سنا ہے اللہ جسم سے پاک ہے، اگر وہ بیٹھے گا تو اس کا جسم ہوگا، اور اگر جسم ہوگا تو وہ محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہوگا وہ خدا ہو نہیں سکتا. جس کا جسم ہوگا وہ محتاج ہوگا. جسم کو ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی نا، جسم کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، جسم کو چلنے کی ضرورت ہے، جسم کو پھر جو اس کو باقی رکھنے کے لیے اور چیزوں کی ضرورت ہے، پھر وہ محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہے وہ خدا ہو نہیں سکتا. تو یہاں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ثم استوى علی العرش، کہ اللہ رب العزت عرش پر جلوہ افروز ہوگا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے جواب دیے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا ایمان ہے والاستواء حق، کہ اللہ رب العزت کا عرش پر جلوہ افروز ہونا حق ہے. اللہ رب العزت کا عرش پر جلوہ افروز ہونا حق ہے. اور کس کیفیت سے وہ جلوہ افروز ہوگا؟ وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولٌ، اس کی کیفیت نامعلوم ہے، اس کی کیفیت نامعلوم ہے. اور تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ اس مسئلے کو کریدنا شروع کر دو کہ جی وہ کیسے ہوگا، وہ فلاں ہوگا، وہ ایسے ہوگا. اس مسئلے کو کریدنے کی ضرورت نہیں ہے. وَسَوَالُهُ بِدْعَةٌ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اس کے بارے میں سوال بھی نہ کرو کیسے ہوگا، جب رب نے کہہ دیا وَالْإِسْتِوَاءُ حَقٌّ، ہمارا بغیر دلیل کا ایمان ہے. ہمارا ایمان ہے اللہ تو نے کہا، سچ کہا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک شخص نے سوال کیا تھا، تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کو مجلس سے باہر نکال دیا کہ اس شخص کو باہر نکالو، یہ بدعتی ہے، یہ بدعتی ہے. آج بھی چوک چوراہوں پر اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے ہی مسائل کو کریدنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا اس پر ایمان لے آؤ، اس کی جانچ پڑتال کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ رب العزت جو کہہ رہے ہیں کہ میں عرش پر جلوہ افروز ہوں گا، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر جلوہ افروز ہوگا. کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، وہ میں اور آپ نہیں جانتے. وہ کیفیت و مجہول. امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا، 3 جواب دیے. کہا والاستواء حق وکیفیت مجہول وسوالہ بدعۃ، کہ اس کا جلوہ افروز ہونا حق ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اور کس کیفیت میں وہ جلوہ افروز ہوگا، وہ کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے، بس اللہ نے جو کہا وہ حق کہا. اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ ما من شفیع الا من بعد اذنی، کہ اس کے بارگاہ کے اندر اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہ کر سکے گا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہ کر سکے گا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ دین کے احکامات کا پر عمل کرتے ہیں، اور پھر زبان سے کہتے ہیں جی میرا وہ فلاں مولوی سے تعلق ہے، وہ فلاں پیر سے تعلق ہے، وہ فلاں گدی سے میرا تعلق ہے، وہ فلاں جگہ سے تعلق ہے، وہ میری سفارش کر دیں گے. اور اللہ کے بندو، اگر رب نے انہیں تمہارے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہی نہ دی تو پھر کیا کرو گے؟ ما من شفیع الا من بعد اذنی، اللہ کی اجازت کے بغیر کل قیامت کے دن کوئی سفارش نہ کر سکے گا. ما من شفیع الا من بعد اذن. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، یہی اللہ ہے. کون اللہ؟ کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا 6 دنوں میں. کون اللہ؟ وہ اللہ جو عرش پر جلوہ افروز ہوگا. کون اللہ؟ وہ اللہ کہ جس کی بارگاہ کے اندر بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہ کر سکے گا. وہی اللہ تمہارا رب ہے. پس اب تمہیں چاہیے کہ اسی کی عبادت کرو.
ذالکمُ ربکم فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم ان ساری باتوں سے بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہ ساری باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں نا، یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہیں۔ ہم ان سے نصیحت پکڑیں کہ جس نے زمین و آسمان کو بنا دیا، کیا وہ میری ذات پر اور مجھ سے پوچھنے پر قادر نہیں ہے؟ جس کی بارگاہ کے اندر کوئی سفارش نہ کر سکے گا بغیر اجازت کے اس کی، میں اس کی کیوں نہ مانوں؟ میں اس کے احکامات پر کیوں نہ چلوں؟ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ پھر اللہ رب العزت آگے بیان فرما رہے ہیں کہ الیہ مرجعکم جمیعا، اے لوگوں اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، اور یہ کوئی عام بندہ بات نہیں کر رہا، یہ دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی سیاستدان، دنیا کا کوئی لیڈر بات نہیں کر رہا، اللہ بات کر رہا ہے۔ وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، وہی اللہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس لیے کرے گا، دوبارہ زندہ کیوں کرے گا؟ تاکہ ان لوگوں کو پورا کا پورا، وعملوا الصالحات بالقسط، ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو نمازیں پڑھتے رہے، جو ذکر اذکار کرتے رہے، جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بات سنتے رہے، جو اللہ کے گھروں میں آتے تھے، ان کا دل اللہ کے گھر میں لگ جاتا تھا، جو اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرتے تھے۔ رب کہتا ہے میں ان کو پورا پورا بدلہ دوں، اس لیے میں انہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کہہ رہا ہے میں وہی ہوں جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور پھر میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ ہم مر جائیں گے، اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیوں زندہ کرے گا؟ تاکہ پورا پورا بدلہ مل جائے، ایمان والوں کو بھی پورا پورا بدلہ ملے گا، اور ان لوگوں کو بھی پورا پورا بدلہ ملے گا کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر، وہ آگے بات آ رہی ہے، جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، ان کو بھی پورا پورا بدلہ ملے گا۔ تو ایمان والے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ آج ہم درس قرآن میں جاتے ہیں، کسی عالم کے مدرس میں جاتے ہیں، کہیں سے دعا کرواتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے کام نہیں بن رہے، دن بدن حالات اچھے ہونے کے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، دل مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ نانا پریشان نہ ہو، یہ دنیا کی زندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تمہاری نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا، پورا پورا بدلہ تمہیں ملے گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم سرخرو ہوگے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، رب کہتا ہے میں انہیں بھی پورا پورا بدلہ دوں گا۔ والذین کفروا، میں دوبارہ زندہ کیوں کروں گا؟ اس لیے کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جن کے سامنے میری باتیں بیان کی جاتی تھیں پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، وہ سن لے لهم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسا مشروب روایات کے اندر آتا ہے کہ جب وہ ہونٹوں کے قریب لایا جائے گا تو اس کی تپش اتنی ہوگی کہ یہ رانیں بھی گل سڑ جائیں گی، یہ جو گال جو ہے نا یہ بھی گل سڑ جائیں گی۔ آج اس معاشرے کے اندر آپ تیز گرم پانی نہیں پی سکتے، گرم پانی نہیں پی سکتا کوئی شخص۔ رب کہہ رہا ہے جس نے میری بات کو نہ مانا، میرے حبیب کی بات کو نہ مانا، میں اسے کھولتا ہوا مشروب پلاؤں گا۔ کھولتا ہوا کیا؟ کڑھائی کے اندر جوش دلایا جاتا ہے نا، بہت زیادہ اسے ابالا جاتا ہے، بہت زیادہ جوش دلایا جاتا ہے، اور یہ تو دنیا کی آگ میں کھلایا جاتا ہے۔ اس آگ کے اوپر جب دنیا کی آگ سے 70 گنا آگ زیادہ ہے وہ جہنم کی۔ رب کہتا ہے میں وہ مشروب انہیں پلاؤں گا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ان کا منتظر ہے، بما کانوا یکفرون، کیوں؟
یہ کھولتا ہوا مشروب انہیں کیوں پلایا جائے گا اور دکھ دینے والا عذاب انہیں کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر حق بات کا انکار کرتے تھے، دنیا کے اندر حق بات کا انکار کرتے تھے، ان لوگوں کو بدلہ ملے گا۔ یہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر وقت یہ مانگا کریں، مایوسی کی کیفیت میں کبھی بھی اپنی زندگی نہ گزاریں۔ امید اور خوف، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ خوف بھی ہو کہ پتہ نہیں میری نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں، خوف بھی ہو کہ میرا درس قرآن قبول ہوگا یا نہیں، خوف بھی ہو کہ میرا صدقہ خیرات قبول ہوگا یا نہیں، خوف بھی ہو کہ میری یہ نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں، لیکن ساتھ امید بھی ہو کہ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، امید بھی ہو۔ خوف اور امید کی کیفیت کے درمیان رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز رب تعالی ہمیں مایوس نہیں کرے گا، اور اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں متقین، صلحاء اور نیک لوگوں کی صف میں کل قیامت کے دن اٹھائے، آمین ثم آمین۔ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں، بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کے سلسلے میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے جامع مسجد حنفیہ میں۔ یہ کپڑے والا بازار ہے سادی روڈ پہ، حنفیہ مسجد، وہاں پر بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، نعت خواں احباب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اس پروگرام کے اندر شریک ہوں، اس پروگرام کے اندر شریک ہوں۔ یہ نیک لوگوں کی مجلس رب تعالی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وہاں اللہ والے لوگ آئیں گے، اس مجلس میں بیٹھے، اور پھر وہاں صحابہ کا ذکر ہوگا، وہاں اہل بیت کا ذکر ہوگا۔ اس وقت حالات انتہائی ابتر جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حالات، ہم لوگ تو دنیا کے اندر مصروف ہیں نا، ہمیں اتنا نہیں پتہ، لیکن یاد رکھیں کہ اس وقت انتہائی نازک ترین حالات ہیں، انتہائی نازک ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ نازک ترین حالات کس طرح ہیں؟ مسئلہ ایمان کا ہے۔ دنیا کا مسئلہ ہوتا نا، بھوکے بھی گزارا کر سکتے ہیں، پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیں گے، لیکن مسئلہ ہے ایمان کا، مسئلہ ہے ایمان کا، اور ہمارا ایمان اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا، اس وقت تک ہم ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے، یا اس وقت تک ہمارا ایمان استقامت کے درجے میں نہیں آ سکتا جب تک کہ ہمارا ایمان صحابہ کی عظمت پر مکمل نہیں ہوگا۔ تو آج طرح طرح کے فتنے پھیل رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے پھیل رہے ہیں، تو ان فتنوں کے اندر ہم نے اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، اسی حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد حنفیہ مسجد میں کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس مسجد میں بھی ہوگا انشاءاللہ پروگرام عظمت صحابہ کے حوالے سے۔ بہرحال یہ ایک پروگراموں کا سلسلہ شروع ہے، تو اس اسلام پورے بازار کے اندر اب حنفیہ مسجد کی جو ہے وہ اس کے انتظامیہ کی ذمہ داری تھی، اور وہاں کے امام صاحب حضرت مولانا عبدالقوی صاحب، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، وہ پروگرام کروا رہے ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا کفیل خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے کہ اس پرفتن دور کے اندر وہ بڑا عظیم کام کر رہے ہیں، وہ بھی آئیں گے۔ حضرت مولانا خطیب ابن خطیب، وہ خطیب کہ جب لاہور کی دھرتی پہ بولتے تھے نا تو دنیا کفر میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ان کی زیارت کی ہوگی۔ حضرت مولانا اجمل خان صاحب، اجمل خان صاحب شیرا والا گیٹ کے نہیں، اجمل خان صاحب یہ قلعہ دیدار سنگھ وہاں کے تھے۔ اجمل خان صاحب ان کے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی علماء کرام ہوں گے، تو آپ تمام احباب اس پروگرام میں وقت نکال کر ضرور تشریف لے جائیں۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ تو ہماری حاضری قبول فرما، اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اللہ ہماری حاضری قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر صدق دل کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر سے بھی تو بخوبی واقف ہے اور ہمارے باطن سے بھی تو بخوبی واقف ہے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں اے اللہ تو ہماری ظاہری اور باطنی تمام تر خامیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری ظاہری اور باطنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ پوری امت کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ پوری امت پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ اور اے اللہ تیری بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ جہاں کہیں کوئی بھی مسلمان پریشان حال ہے، حاضرین مجلس میں سے جو کوئی پریشان ہے، اللہ ہم میں سے جس کسی کے بھی دوست احباب بہن بھائی ماں باپ عزیز و قاری و اساتذہ پریشان ہے، تیری ذات علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تو کمال رحمت اور کمال کرم سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کی مصیبتیں دور فرما۔ اللہ سب کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں کوئی بھی بیمار ہے، اسپتالوں میں ہے، گھروں میں ہے، حاضرین مجلس میں سے جو کوئی بیمار ہے، ہمارے نمازی ہیں بھائی سمیع صاحب، اور اسی طرح ہمارے ایک نمازی گزشتہ دنوں مسجد کے اندر گرے اور ان کی ہڈی جو ہے نا ریڑھ کی غالباً فریکچر ہو گئی، بزرگ تھے، ان کے لیے بھی دعا فرما لیں۔ اور اسی طرح اس مجلس کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بہت سارے احباب یہاں تشریف فرما ہیں جو بیمار ہیں۔ اے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، شفاء عاجلہ نصیب فرما، شفاء مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے، اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کی بیماری کو شفاء میں تبدیل فرما دے۔ اللہ ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ اس قرآن کی بدولت، اللہ اس قرآن کے صدقے، اللہ اس قرآن کی برکت سے اے مولا کائنات ان کی تمام تر پریشانیوں کو راحت اور سکون میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم زندوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تادم آخر ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمانا، خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ اے اللہ یہ جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ اس درس قرآن کے اندر یہ جتنے احباب یہاں موجود ہیں، اللہ انہوں نے تیرے گھر کو آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے گھروں کی ساری پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، مصیبتیں دور فرما۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھنا، قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس قرآن کو دنیا کے اندر بھی ہمارا ساتھی بنا اور آخرت کے اندر بھی ہمارا ساتھی بنانا۔ اے اللہ قبر کا بھی ساتھی بنانا، حشر کا بھی ساتھی بنانا، اللہ پل صراط کا بھی ساتھی بنانا۔ اللہ 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 تیری بارگاہ میں تیرے اسم ذات کا واسطہ دے کر یہ مانگتے ہیں کہ خلاق عالم تادم آخر ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمانا۔ جب تک زندگی کی سانسیں ہیں تو جانتا ہے کب گھنگرو گلے کا بولے گا اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، اللہ ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے۔ تجھ سے مانگتے ہیں مولا تادم آخر ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ مرتے دم تک صرف اور صرف اپنے در کا محتاج بنائے رکھنا۔ اللہ جب ہم سب کا وقت آخر ہو، ندا کا عالم طاری ہو، اے اللہ ہم سب کی زبانوں پہ یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین ثم آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔